बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मिस्र की मलका हज़रत आसिया का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सामईन, हज़ारों बरस पहले का वाक़या है कि मिस्र की सरजमीन में ऐसे ही एक नेक दिल खातून रहा करती थी। मालो दौलत की इनके पास कोई कमी न थी। हर वक्त खुद्दाम खिदमत के लिए हाजिर और हुक्म बजा लाने के लिए तैयार रहते। इन पर अल्लाह ताला का ये भी खास करम था कि मालो दौलत की कसरत और आराम और सुकून की फरावानी ने इन्हें मगरूर न बनाया था, बल्कि इनका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और इन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। चुनाचे ये इनसे नरमी और मेहरबानी का बर्ताव और दिल खोल कर इन पर सदका और खैरात किया करती थी। चूँकि ये बादशाह मिस्र वलीद बिन मुसब, जिसका लक़ब फ़िरौन था, इसकी बीवी थी। इस हैसियत से इन्हें मिस्र की मलका होने का एजाज़ भी हासिल था। इनकी आदतों के बिल्कुल बरखिलाफ इनका शोहर था। हुकूमत और सल्तनत की वसअत, माल दौलत की कसरत, ऐशो इशरत की फरावानी और ताकत और कुव्वत के नशे ने इसे हद से ज्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। बनी इसराइल के हजारों नादार और बेबस लोगों को इसने अपना गुलाम बना रखा था और इनके साथ जानवरों से भी बदतर और बुरा सलूक करता। क्योंकि इसने खुदाई का दावा किया था, इसलिए हर किसी को अपना ममलूक यानी गुलाम खरीद कर इसे तसव्वुर करता था और इनके साथ हर सलूक करता था। बहरहाल दुनियावी एतबार से दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और दर्द और अलम का दूर दूर तक कोई निशान न था। वक्त यूं ही गुजरता गया। साल महीनों में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में तब्दील होकर बीतते गए कि अरसे बाद मिस्र के सहरा में दो मर्दान हक की सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज उठे। ये दो मर्द हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम को दावत हिदायत देने के लिए मबूस फरमाया था। उन्होंने लोगों को बातिल माबूदों की पूजा पाठ करने से रोका और खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया, जो सब लोगों का खालिक और मालिक है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सब इसी से रिज़्क पाते हैं और इसी के दर से हाजतें बरलाते हैं। लेकिन इन जालिमों ने बजाय हक तस्लीम करने के हट दर्मी का मुजाहिरा किया और इन दो जलीलुल कदर पैगम्बराने खुदा की हक्कानियत पर दलालत करने वाले रोशन मौजज़ात देखने के बावजूद कुफर और सरकशी पर उड़े रहे और माअज़ल्लाह मुकाबले के लिए जादूगरों को इकट्ठा करने लगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आप ये देखें कि हज़रत आसिया का ईमान लाना, कि आप कैसे अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को माना उन्होंने और कैसे अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद मानी। कि जब फ़िरौन की बीवी मिस्र की मलका को इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो इनके दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा, वो फौरन ईमान ले आई। लेकिन यह मरहला इतना आसान न था, क्योंकि इनका शौहर फ़िरौन इंतहाई जालिम और जाबिर और सफाक फितरत इंसान था। जादूगरों की शिकस्त फाश और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फतेह मुबीन, जो इनकी हक्कानियत की खुली निशानियाँ थी, इसे देख कर भी ये बदबख्त ईमान न लाया था और अपने कुफर पर मुसिर था। लिहाजा जब इसे अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर होती तो इसके भड़क उठने का अंदेशा और ज्यादा था और कभी उम्मीद थी कि ये भड़क उठे, इन पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर जाता। लेकिन इस नेक दिल और अजीम खातून ने किसी खतरे और अंदेशे को खातिर में न लाते हुए ईमान कबूल कर लिया और फिलहाल इसे किसी पर जाहिर न किया। कुछ अरसा इस तरह गुजरा, फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे इसके दिल में फ़िरौन के खिलाफ नफरत की आग और ज्यादा भड़क उठी और नादार मोमिनों पर फ़िरौन के मज़ालिम इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। ये वाक़या था माशिताए बिनते फ़िरौन यानी फ़िरौन की बेटी के सर में कंघा करने वाली खातून का, कि जो हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी, लेकिन अभी तक किसी को इनके ईमान की खबर न हुई थी। एक दिन ये फ़िरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी कि कंघी हाथ से गिरी। इस पर उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने जो ये सुना तो कहने लगी, अल्लाह से मुराद कौन है? क्या अल्लाह से मुराद मेरा बाप है? इस नेक बंदी ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह वो है जो मेरा, तेरा और तेरे बाप का भी रब है। इसने कहा, तेरा रब मेरे
باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتاؤں؟ تو اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس کی خبر دے دی اور فرعون نے انہیں ان کے بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب یہ مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے غم و غصے سے بھرپور لہجے میں کہا یا فلانہ تو الک رب غیری، اے فلاں عورت تو میرے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کرتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے فوراً جواب دیا نام ربی و ربک اللہ، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس برتن میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آخری دودھ پیتا بچہ ہی رہ گیا، گویا اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹی۔ اللہ عز و جل نے بچے کو قوت حیائی بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے پکار کر کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے ماں پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ پھر انہیں بھی اس برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ مروی ہے کہ جس وقت انہیں اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، ان کی بصیرت روشن فرما دی اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور حقانیت کا یقین بھی بڑھا۔ نیز یہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اسے مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان سنانے لگا۔ ادھر انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں پیش آنے والے تمام اندیشے پسے پشت ڈال دیے تھے۔ چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تجھے خرابی ہو، کس سیاہ نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں ماشطہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ جواب دیا ماں بھی جنون ولکنی آمنت باللہ تعالی ربی ورتکا ورب العالمین، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد اور یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہل اس نے انہیں بغیر اذیت اور تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس میں ماشطہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا اما ان اکفر باللہ فلا واللہ، کیا میں اللہ کا انکار کروں؟ بخدا ہرگز میں انکار نہیں کروں گی۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے برگشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان اور یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور باطل سوز جواب دیا جسے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمت اور حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انک تغلب نفسی وقلبی فی عصمت ربی لو قطعتنی ارباما ازدت الی حب، آپ نے فرمایا دشمن خدا اے ظالم انسان تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے رب تعالی کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کاٹ بھی دے تب بھی میرا عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ سامعین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ادھر جب فرعون انہیں ایمان سے نکالنے کی تمام تدبیریں کر
سر دکھتا اور اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ، چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، چنانچہ اسے عزت اور اکرام کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چٹان لائی جاتی ہے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم و استقلال اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور ایسے بدن پر گرتی ہے کہ جس میں روح نہیں رہتی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھرا نہیں دکھایا، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام مصیبتوں کو بھول گئی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتے ہیں کہ آپ جسم آسمان پر اٹھا لیا گیا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت بھی ہو۔ سامعین محترم، اس بیان کردہ واقعے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والی جس عظیم خاتون کا ذکر گزرا یہ حضرت سیدتنا آسیہ بنت مزاحم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ہر چند کہ یہ مصر کے انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، مگر اس کی سفاکیت اور انسانوں کے ساتھ اس کی بہمانہ برتاؤ سے سخت متنفر اور بیزار تھی۔ نیز فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضائے رغبت نہیں تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے اور اس نے بادشاہت کے زور پر جبرن آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن عز و جل نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مشہور قول کے مطابق بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی شخص ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدے طفولیت میں ان کی پرورش اور خدمت کی سعادت بھی حاصل کی، اور بہت دفعہ جب فرعون نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کی حمایت اور دفاع کیا اور فرعون کو اس کے مذموم ارادے سے باز رکھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام عہدے طفولیت میں آپ کے پاس کیسے پہنچے اور آپ نے کیوں کر ان کی خدمت کی سعادت حاصل کی، اس کا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔